الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب حضرات مل جل کے درود پاک پڑھیں اپنے آقا و مولا و ملجا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے حضور میں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، میں نے سورہ فاتحہ کی ایک آیہ مبارکہ پڑھی ہے جس کا ترجمہ و مفہوم یہ ہے کہ میں مفہوم سمجھا دیتا ہوں۔ ترجمہ یہ ہے کہ وہ روز جزا کا مالک ہے۔ روز جزا قیامت کے دن کو کہتے ہیں۔ ایک بات تو بتاؤ محبت سے، کیا آج اللہ ہمارا مالک نہیں؟ جی بھائی حنیف صاحب، آج بھی تیرا بھی مالک ہے۔ علماء بیٹھے نے، میری گل سمجھ آئی ہے، لیکن یہ قیامت کے روز کا اس نے جو حکم فرمایا وہ کس لیے فرمایا؟ میری بات غور سے سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارو، آپ سب کی محبتوں کو اللہ تعالیٰ اور بھی پروان چڑھائے۔ میرے رب کریم نے جو ارشاد فرمایا کہ میں قیامت کے روز کا مالک ہوں، وہ اس لیے کہ انسان کو رب کائنات نے فعل مختار کیا ہے۔ آپ کو رب کریم نے کیا کیا ہے؟ آپ کو یہ اللہ نے اتنی جرأت دے دی، آپ اچھائی کریں یا برائی کریں، یہ آپ کے اختیار میں دے دیا، لیکن یہ بتا دیا کہ جو اچھائی کرے گا اسے جنت ہے، جو برائی کرے گا اس کے لیے دوزخ ہے، لیکن ساتھ یہ فرما دیا کہ میں روز جزا کا مالک ہوں۔ اب بات ہے میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیارو، قرآن مجید فرقان حمید میں دوسری جگہ رب کائنات کا یہ ارشاد ہے کہ قیامت کا روز 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ کتنا؟ یہ جو ہوتے ہیں نا چہلم یا سوئم، جنہیں پنجابی کہتے ہیں کلاں دا ختم، دسویں دا ختم، اے نعرے مارن واسطے تاڑیاں واسطے نہیں ہوندے۔ آج کل تو بڑی بے حیائی پھیلی ہے، چہلموں پہ بھی ڈھول بج رہے ہیں، باجے بج رہے ہیں، جنازہ جا رہا ہے۔ اتنی مسلمانوں کے اندر خرافات پیدا ہو گئی ہے، جنازے کے ساتھ بھی ڈھول بج رہا ہے اور پیسے پھینکے جا رہے ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا بے غیرتی ہے؟ میرے نبی کریم علیہ السلام جو دین لے کے آئے، ہم اس دین سے دور چلے گئے، اسی لیے دوسری قوم ہمارے سر میں جوتے مارتی ہے۔ تو اپنے اندر سے خرافات کو دور کرو، بدعات کو دور کرو۔ کیوں؟ میرے نبی کریم علیہ السلام سے اچھا دین کسی اور کا دین نہیں ہے۔ کائنات میں اگر سب سے افضل و اعلیٰ دین ہے تو وہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ہے۔ تو آؤ ہم اچھے مسلمان بنے، اپنے نبی کے سچے غلام بنے، جو نبی کو پسند ہے وہ کام کرے۔ میرے پیارے بھائیوں، بات غور سے سنو، میں نے کبھی کسی آدمی کو تانا یا تشنیع نہیں کی۔ میرا کام ہے نبی کی محبت میں بلاغت الدین کرنا۔ اس میں میرا اپنا باپ بھی ہو، میں اس کے ساتھ بھی کبھی یہ بات نہیں کروں گا جو دین کے خلاف ہو، وہی بات کروں گا جو دین کے حق میں ہوگی۔ درود پاک پڑھیں۔ نہیں میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیارو حضرت سیدنا اب 50,000 سال قرآن مجید سے ثابت ہو گیا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کون؟ میرے نبی کے پیارے صحابی ہیں، کہتے ہیں جب قرآن مجید فرقان حمید میں یہ حکم آ گیا کہ قیامت کا روز 50,000 سال کا ہوگا۔ کتنا؟ آپ کو یہ پتا ہے کہ جب قیامت کا روز ہوگا ہر انسان، میری بات غور سے سنو، پسینوں سے شرابور ہو جائیں گے، حتیٰ کہ اپنے ہی پسینے کی بدبو آئے گی۔ لوگ اس وقت گرمی کی شدت سے تڑپ رہے ہوں گے۔ ارے میری بات غور سے سنو فیصل آباد کے رہنے والوں، آج اگر 48 47 ڈگری جب ہو جاتی ہے تو ہماری زبانیں باہر آنی شروع ہو جاتی ہیں گرمی کی وجہ سے، لیکن کبھی سوچا ہے کہ وہ گرمی جو قیامت کے روز ہوگی اس کا عالم کیا ہوگا؟ میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری بات غور سے سنو، ان سے امام بہقی نے، امام آلوسی نے، امام مجمع الزوائد کے اندر اور دیگر کتب کے اندر، یہ بہت لمبا ہے، حضرت امام ابن حبان نے یہ حدیث کو کوٹ کیا ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیاروں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، خدا کی قسم نبی کے صحابہ کی جوتوں پہ قربان جاؤں جو نبی سے سوال کرتے رہے، میرے لیے آسانیاں پیدا ہوتی رہی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیاروں، سرکار کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم نے سنا ہے کہ روز قیامت جو ہے، جزا کا روز جو ہے وہ 50,000 سال کا ہوگا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 50,000 سال تو کتنا طویل ہوگا؟ آؤ بتاتا ہوں میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیاروں، میرے اور تمہارے لیے اللہ کے رسول نے جو خوشخبری دی ہے، اللہ کی قسم اگر ہم اسی احسان کا بدلہ ساری زندگی نفل پڑھتے رہے تو برا نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، یہ کفار کے لیے ہے کہ 50,000 سال کا دن ہوگا، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن کے لیے قیامت کا دن ایسے ہوگا جیسے اس نے فرض نماز پڑھتے ہوئے گزاری۔ اب بات ہے اپنے اپنے گریبانوں میں ہم ڈالیں کہ کیا ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ یہ ان کے لیے فرمایا ہے جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، کہ قیامت کے روز ان کے لیے کیا ہوگا؟ تخفیف ہو جائے گی، ان کے لیے رب کائنات کا کرم ہو جائے گا کہ وہ جو 50,000 سال کفار کے لیے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے وہ ایسے ہوں گے جیسے کسی نے ظہر کے 4 فرض یا عصر کے 4 فرض پڑھے۔ اب بات بتاؤ، فرض پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے میرے نبی کے پیاروں؟ لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہم واقعی نماز پڑھتے ہیں؟ ہم واقعی قرآن جو میرے محبوب کریم علیہ السلام کو اترا ہے اسے پڑھتے ہیں؟ ہمیں تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہے؟ میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیاروں، صرف نعرے مارنے سے اسلام زندہ نہیں ہوتا، اسلام ہوگا جیسے آپ سب کے امام حسین نے اپنی شہزادی بھی قربانیاں دی، اپنی بھی قربانی جب دین پہ زوال تو نبی کے شہزادے نے میرے نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں اپنا پورے کا پورا کنبہ شہید کروا دیا، لیکن بتا دیا اسلام تبھی زندہ ہوگا جب کردار زندہ ہوگا۔ ہم گفتار کے غازی رہ گئے ہیں، کردار سے ہم بہت دور چلے گئے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، آؤ اپنی اصلاح کریں، اپنے بھائیوں کی، اپنے بیٹوں کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنی اہلیہ کی، اپنی ماں کی، اپنی بہنوں کی اصلاح کریں کہ ہمیں دین متین جو ملا ہے وہ بڑی رحمتوں والا دین ہے، کیونکہ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں جو سب نبیوں کے سردار ہیں۔ کیا ہے؟ تو آپ اور میں جس امت میں شمار ہیں وہ امت سب امتوں کی سردار ہے۔
تو ایک بات تو بتاؤ، سید الانبیاء علیہ السلام کی شان و عظمت کبھی تیرے سینے سے، تیرے دماغ سے، تیرے دل تک آ جائے، تیری آنکھوں کے اندر وہ حیا آ جائے کہ میرے مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کیا ہے، میرے نبی کریم علیہ السلام کا پیار کیا ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی زندگانی مبارک کو کیسے گزارا ہے، تو خدا کی قسم وہ دن دور نہیں جب تیرے چہرے کو دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ محمد مصطفیٰ کا امتی ہے، لیکن چہرہ وہی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کہلانے کا حق ہے، جس کے چہرے پہ داڑھی ہو، جس کے سر پہ کم از کم ٹوپی یا امامہ ہو، تو جو ان ساری چیزوں سے بالکل بے نیاز ہو پھر کہے میں محمد مصطفیٰ کا عاشق ہوں، یہ اس کے جھوٹے دعوے ہیں۔ چلو اسی بات کو بڑھاتے ہیں روز جزا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام سے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے سیدنا ابو سعید خدری راوی ہے، اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے، قیامت کے دن کی بات ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سخت گرمی اور 50,000 سال کا دن، تو خدا کی قسم جتنا بھی رشک کرو اپنی قسمت پہ، جتنے ناز کرو اپنی قسمت پہ، پھر میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے غلاموں کو فرمایا، لیکن قیامت کی صبح تک وہ فرمان ہے کہ یہ کفار کے لیے دن سخت ہوگا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیارو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے نبی کریم علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا، غور سے سن میرے بھائی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن کے لیے وہ 50,000 سال جو ہیں وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے سورج غروب ہونے کے قریب ہو، یعنی عصر سے دن ڈھل جائے اور مغرب کا قرب آنے والا ہو۔ میرے اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن کے لیے وہ ٹائم ایسے گزرے گا جیسے عصر ہو گئی تھی، اب قریب تھا کہ سورج غروب ہو جائے، تو اللہ کے نبی کی امت پہ وہ کرم ہوگا کہ وہ کیا ہوگا کہ جیسے مغرب سے تھوڑی دیر پہلے شروع ہوا تھا اور مغرب ہوئی اور وہ قیامت کا روز مومن کے لیے ختم ہو گیا۔ اب بات ہے میرے پیارے بھائیوں، ہم نے سوچنا ہے کیا ہم واقعی رسول اللہ کی امت ہیں؟ امت وہ ہے، پڑھو سیرت صحابہ، پڑھو نبی کی آل کا ذکر، پتہ چل جائے گا خدا کی قسم امام الاولیاء، امام الاتقیاء، امام الاصفیاء، ولایت کے منبع حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، ایک نماز قضا ہوئی، کیا علی علی کرنے والے غیرت سے دیکھیں کہ کیا ہم علی کے ماننے والے ہیں؟ اب گودے علی المرتضیٰ شیر خدا ہے اور سر اقدس محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امام الانبیاء کا سر مبارک ہے۔ اب حضرت علی کی گود میں مصطفیٰ جان رحمت نے اپنا سر مبارک رکھا ہے، آرام فرما رہے ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیاروں، نبی کی یہ شان ہے کہ جب وہ سامنے ظاہراً آپ کی آنکھیں بند بھی ہوں لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں انبیاء پھر بھی بیدار ہوتے ہیں۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ ہیں جن کے بارے میں میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مدینۃ العلم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب وہ علم کا دروازہ جو نبی کے اخی بھی ہیں، اخی کا مطلب ہے بھائی، اخی بھی ہیں، داماد بھی ہیں۔ ایک بات تو غور سے سنو، قرآن مجید فرقان حمید کیا حضرت علی کو سمجھ نہ تھی؟ بات غور سے سنو میرے بھائیوں، میری باتیں سچ پہ مبنی ہوتی ہیں، اس لیے کبھی کبھی کسی بے نمازی کو کڑوی لگتی ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں، مجھے پرواہ ہے تو اپنے رب ذوالجلال کی۔ جو دین سیکھا ہے وہ اس لیے سیکھا ہے کہ امت مسلمہ کی اصلاح کے لیے، نہ کسی کو تانا نہ تشنیع کرنے کے لیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی تو وہ آیت پڑھی ہوگی وَمَن يُؤْتِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ،
جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے کیا کیا؟ اللہ کی اطاعت کی۔ تو اسی مولوی تے بول پو یہ تے نہیں پڑے۔ اب حضرت علی وہ کام کر رہے ہیں جسے رب کائنات نے قرآن میں فرما دیا، جس نے میرے محبوب کی فرما برداری کی اس نے میری فرما برداری کی۔ میں پنجابی چ دسنا جنہیں میرے نبی دا کہنا منیا، میرے نبی دے کام آیا، انہیں رب دا کہنا منیا۔ لیکن پھر بھی وہ نماز سے محبت تھی۔ آؤ اہل بیت کے ماننے والوں، آؤ علی المرتضیٰ شیر خدا کے ماننے والوں، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راویہ ہیں۔ کیا ہوا؟ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا ہوا؟ حضرت علی نے رونا شروع کر دیا۔ کس لیے؟ نماز عصر قضا ہو رہی تھی، یہ پتہ تھا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنی نماز عصر پڑھ چکے ہیں۔ اب علی کی گود میں سر مصطفیٰ ہے۔ حضرت علی نے جب آنسو بہائے، چہرہ والضحیٰ پہ پڑے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پوچھا، اے علی کیا بات ہے؟ ادب کی بات سنو غور سے یار۔ حضرت علی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کی نماز قضا ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ علی کی نماز قضا ہو گئی۔ اب حضرت علی کو یہ بھی پتا تھا کہ جس محبوب کریم علیہ السلام کی خدمت میں علی بیٹھا ہے وہ یہ اختیار رکھتے ہیں خدا کی عطا سے۔ پوچھا کیا؟ یا رسول اللہ میری عصر کی نماز کا وقت مغرب قریب آ گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا بتاؤ تو صحیح، کیا بر وقت پڑھنا چاہتے ہو یا قضا؟ اب حضرت علی کو اللہ کے رسول کو جو اللہ نے اپنی عطاؤں سے نوازا تھا خبر تھی کہ جب فرما دیا تو سورج پیچھے آ جائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے قضا پڑھنے کو دل نہیں چاہتا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ سورج کو کہا واپس لوٹ جا، عصر کے ٹائم پہ میرا علی اپنی نماز پڑھے۔ آج علی علی کرنے والے ہاتھوں میں لوہے کے کنگن پہنتے ہیں، پاؤں کے اندر زنجیریں پہنتے ہیں، جبکہ میرے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا لوہا جہنمی کا لباس ہے، پیتل تانبا پہننا جہنمی کا لباس ہے۔ کیا ہمیں شرم و حیا آتی ہے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان پہ عمل کریں؟ خدا کی قسم جس نے مصطفیٰ جان رحمت کا دامن چھوڑ دیا اس نے اللہ کا دامن چھوڑ دیا، چونکہ اللہ اسے ہی ملے گا جسے مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی ملے گی۔ تو میرے پیارے بھائیو بات ہے، بھائی محمد علی رحمت اللہ تعالی علیہ ساری زندگی اتنی محبت والا انسان تھا۔ وہ بھائی ایک تو یہ لیاقت ٹھیکیدار صاحب ہے، ایک وہ نیچے بیٹھے ہیں بھائی لیاقت ٹھیکیدار صاحب، مرزا صاحب ان کو پتہ ہے ان دونوں کی دوستی تھی ساری زندگی۔ محمد علی کو کبھی کسی نے برا بھی کہہ دیا اس کی زبان سے کبھی اس کو واپس جواب نہیں دیا، جو بھی کسی نے کہہ دیا مسکرا کے کہا اللہ تیرا بھلا کرے۔ بات ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تمہارا رزق بڑھ جائے، تم چاہتے ہو تمہاری عمریں بڑھ جائے تو اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرو۔ آج یہ بشارت یہ بھائی جناب حاجی شوکت صاحب، بھائی لیاقت صاحب، ریاست صاحب، وارث علی، یہ اپنے بھائی کے غم میں بیٹھے ہیں، جبکہ ان کے بیٹے بشارت اور دوسرے ان کے بھائی یا ان کی شہزادیاں بھائی محمد علی کی اپنے ابو کے غم میں بیٹھے ہیں، لیکن غم میں بیٹھ کے کام اچھا کر رہے ہیں۔ کام صوفی علیب صاحب وہ اچھا کر رہے ہیں، علی پوریاں دا مرید ہے، گل غور نہ سن یار، چورا شریف ہو یا علی پور شریف ہو یہ شریعت مطہرہ سے باہر نہیں ہے۔ انہوں نے پوری زندگی شریعت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں بات ہے آج انہوں نے اپنے باپ کے لیے کیا کیا ہے، بھائیوں نے کیا کیا، بھائی کے لیے قرآن خوانی کروائی، آپ سب کو بلایا۔ سب سے اچھا عمل ہے کسی کو کھانا کھلانا، میری بات سمجھ میں آئی، اور پھر قرآن پڑھنا، پھر نبی کریم علیہ السلام پہ درود پڑھنا۔ پکا تھوڑا افضل کرو،
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھ پہ ایک دفعہ درود بھیجا، ایک بار کیا کیا، بولو یار خدا کے واسطے، ایک بار درود پڑھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کی اس پہ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 10 درجے اس کے نیکیوں میں بلند ہو جاتے ہیں۔ تو ہم یہاں بیٹھے ہیں، قرآن بھی پڑھا ہے، اللہ کے رسول کی احادیث بھی پڑھی ہے، درود پاک بھی پڑھا ہے، تو میرا رب اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے نام نامی اسم گرامی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے بھائی محمد علی کو جنت میں اعلیٰ اور مقام عطا فرمائے۔ کیوں؟ جس کا نام محمد بھی ہو، علی بھی ہو، پھر خدا کی اس پہ رحمت کیوں نہ ہو؟ اس لیے اللہ پاک اس گھر بار کو، اس خاندان کو سلامت و باکرامت رکھے، کیونکہ ہمارے چچا ٹھیکیدار عبدالغنی صاحب، خدا کی قسم ساری زندگی ان کو بھی دیکھا ہے عاجزی و انکساری سے سب کے ساتھ محبتیں کرنا، اور پھر جو بھائی شوکت صاحب کی، بھائی محمد علی کی، بھائی لیاقت کی، ریاست کی، وارث کی والدہ ماجدہ ہماری خالہ، ان کو بھی دیکھا، کبھی زبان پہ کسی کے لیے برائی نہیں آئی۔ یہ چیزیں ہیں جو آپ کو مرنے کے بعد کام آئیں گی۔ کل روزے جزا کے لیے میری بات غور سے سنو، اللہ نے روزے جزا کے لیے کیوں فرمایا مالک یوم الدین؟ آج بھی تو وہی مالک ہے، لیکن ایک بات غور سے سنو، آخری بات کر کے علماء کو دوں گا، یہ ختم شریف پڑھیں گے۔ قابیل نے سب سے پہلے کیا کیا تھا؟ قتل کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ مختصر کر رہا ہوں، ابھی اس کی تفسیر میں جاؤں گا لمبا، لیکن ایک بات آخری سمجھانے کے لیے، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ظلم کرتا رہتا ہے، لوگ کہتے ہیں اسے کوئی سزا نہیں ملی۔ ایک بندہ ساری زندگی ظلم برداشت کرتا رہتا ہے، لوگ کہتے ہیں اسے کوئی جزا نہیں ملی، یہ مر گیا، وہ بھی مر گیا۔ لیکن آؤ، رب نے کیوں مالک یوم الدین کہا ہے؟ اب ہوا کیا؟ دنیا میں اس نے ظلم کیے، چلا گیا، لیکن خدا کی حکمت کہ یہ خلاف ہے کہ ظلم کرنے والے کو سزا نہ ملے۔ آج جو جوئے کے اڈے چلا رہے ہیں، نشے پہ دھن دھڑاتے پھر رہے ہیں، وہ یہ ہمیں کوئی پکڑ نہیں۔ خدا کی قسم کے لیے میرے رب نے فرما دیا مالک یوم الدین، دنیا میں گناہ کرتا ہے، پھر تجھے بتاؤں گا قیامت کے دن جب تیرے گناہوں کی لسٹ تیرے ہاتھ میں آ جائے گی۔ قابیل نے کیا کیا؟ قتل کیا۔ حابیل نے کیا کیا؟ معاف کیا، برداشت کیا، ظلم کو سہ لیا۔ اب ادھر قابیل، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ایک انسان بھی زندہ ہوگا۔ کیوں؟ نیکیوں کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، یوم قیامت تک برائیوں کا سلسلہ بھی چلے گا۔ اب جتنے لوگ اس کے بعد، قابیل کے بعد قتل میں ملوث ہوں گے، قتل کریں گے، ان کے جو گناہ ہوں گے وہ بھی اس کے کھاتے میں بھی لکھے جائیں گے۔ اسی طریقے سے جو مظلوم ہوں گے، جو ظلم کو برداشت کریں گے، انہیں حابیل کے جہے ان کو نیکیاں ملیں گی، ان کا نامہ اعمال جب اللہ کے فضل سے بڑھے گا تو ان کن کے لیے؟ حابیل کے لیے بھی، کیونکہ اس نے درگزر کی اور معاف کیا۔ تو بات ہے میرے پیارے بھائی، اللہ کے ہاں سزا بھی ہے، جزا بھی ہے، لیکن مالک کائنات نے تجھے دنیا میں یہ رخصت دی ہے کہ تو اپنے اعمال کو اگر اچھا کرے گا تو تیرے لیے جنت ہے، اگر برے اعمال کرے گا تو تیرے لیے دوزخ ہے۔ میرے پیارے بھائی غور سے سننا، مومن وہی ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی پوری شریعت پہ عمل کرے گا۔ آخری بات، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے متعمدن جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے شرک کیا، اور جس نے شرک کیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اسلام سے باہر چلا گیا۔
یہ جو حدیث پاک میں نے پہلے سنائی ہے نا کہ مومنین کے لیے تخفیف ہے، میرے پیارے بھائیوں پہلے مومن بنو، پھر اس حدیث کے انتظار میں رہو کہ کل قیامت کو ہمارے لیے سورج عصر کے بعد ہوگا یا فرضوں کی نماز کے ٹائم جتنا ہوگا، اگر ہم نے وہ کردار پیش نہ کیا تو پھر میرے نبی نے فرما دیا کہ وہ بندہ جو بے نمازی ہے، جان بوجھ کے نمازیں چھوڑنے والا ہے، وہ جماعت سے باہر چلا گیا، دین سے باہر چلا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔